باقي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، یعنی ان کی عدت گزر جائے، تو یہ گھر والوں کو حکم ہے فلا تعضلوہن، تو عورت کے گھر والوں انہیں نہ روکو اس سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. طلاق والی عورت کو سیبہ بولتے ہیں. عورت جب تک کنواری ہے، شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، وہ اپنے نکاح کی بات خود نہیں کر سکتی، اس لیے نکاح میں وکالت کو جائز قرار دیا گیا. وکیل بنا سکتی ہے وہ، ہے نا. وکیل نکاح میں عورت کی طرف سے ہوتا ہے، یہاں تو مرد کی طرف سے بنا دیتے ہیں. کئی تو کہتے ہیں ایک ہماری طرف سے ایک ہماری طرف سے. میں نے کہا عدالت تھوڑی لگانی ہوتی ہے کہ کچہری میں دو وکیل لڑیں گے آپس میں. فالتو کی سمجھ شریعت بھی ہے ہی نہیں، اور حکم سنانے لگتے ہیں، وہ بھی عالم صاحب کو حکم سناتے ہیں. آپ تو لکھو، اور اس میں جگہ ہی نہیں ہے، ایک وکیل کی جگہ بنی ہوئی ہے، کہاں سے دو وکیل لکھے گا آدمی، ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں میرے معجل لکھو آپ، ہمارے یہاں یہ چلتا ہے. بیوقوف کو پتہ ہی نہیں کہ معجل کہتے کس کو ہیں. معجل لکھ دیا تو عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک مہر ادا نہ کرو. اس کا یہ مطلب ہے، یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. بس لکھو. عالموں کے اوپر حکومت چلانے کی عادت بن گئی ہے لوگوں کو. یہاں پہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد وہ عورت اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنا دوسرا نکاح کرے، چاہے وہ کسی مرد کو پسند کرتی ہے اسی سے نکاح کرے، یا جس شوہر نے اس کو طلاق دیا ہے اسی سے نکاح کرے. وہ نکاح کر سکتی ہے. گھر والوں کو یہ نہیں ہے کہ منع کرے، یہ اجازت نہیں ہے. اصل میں معاملہ ایسا ہوا تھا، معقل بن یسار مزنی کی بہن کا نکاح جو ہے نا عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا، اور کسی بات پر انہوں نے ان کو طلاق دے دی. اب عدت گزر گئی تو عاصم بن عدی پھر آئے اور کہا کہ میں پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس سے. ہمارے یہاں جیسے مغلظہ والا طلاق نہیں تھا وہ، نہیں تو پھر حلالہ کرنا پڑتا. طلاق مغلظہ میں ہی صرف حلالہ کرنا پڑتا ہے، باقی طلاقوں میں حلالہ نہیں ہے. اب معقل بولے بالکل بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ تو اپنی بہن کا نکاح اب نہیں کروں گا. ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیا، تم نے طلاق دے دی، اب نہیں کروں گا. اور اس کی بہن جو تھی نا، وہ بھی دل میں خواہش رکھتی تھی کہ اسی سے میرا نکاح ہو جائے، مگر بول نہیں سکتی تھی منہ سے. سمجھ گئے تھے. جب یہ معاملات ہوئے تو اس وقت ایسا تھا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں. سمجھ گئے. حضور کے ساتھ میں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں عورتیں. نماز کو آئیں تو اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی. رسول اللہ نے ملاحظہ فرما لیا، یہ طلاق ہو گئی ہے لیکن محبت باقی ہے ابھی. تب یہ حکم نازل ہو گیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، عورت کے گھر والوں کو کہا کہ عورت کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، چاہے وہ نئے کسی مرد کو پسند کر لے، اس سے نکاح کرنا چاہے تو کرنے دو، اور اگر اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنے دو. اس سے مت روکو، یہ حلال طریقہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو کرنے دو. روکے رکھو گے تو گناہوں کا دروازہ کھلے گا. جبکہ آپس میں موافق شرح رضامند ہو جائیں، شریعت کے موافق اپنے کفو میں مہر مثل پر جب راضی ہو جائیں تو مت روکو. یہاں ایک مسئلہ اور ہے. کنواری عورتوں کے لیے بھی اگر کنواری عورت اپنے کفو میں کسی مرد کو پسند کر لیتی ہے، سمجھ گئے، اگر وہ جوان ہے تو گھر والوں کو یہ حکم ہے کہ اس کا نکاح کر دو اپنے کفو میں. کفو مطلب سمجھتے ہیں، اپنے جوڑ میں. سنی ہے تو سنی میں، ہے نا. قریشی ہیں تو قریشی میں، شیخ ہیں تو شیخ میں. وہ اپنے کفو میں کسی کو پسند کر لیتی ہے
تو حکم ہے کہ اس کو نکاح کر دو، حرام کی طرف نہ جائے، نکاح کر دو، حلال کر دو، ایسا ہے مسئلہ۔ ہاں، ماں باپ کو اس میں اتنا اختیار رہتا ہے کہ اگر غیر کفو میں کر رہی ہے وہ نکاح تو ماں باپ روک سکتے ہیں۔ ویسے قریشی صاحب کی بیٹی ہے، وہ کسی خاص صاحب کے یہاں جا رہی ہے تو ماں باپ کہہ سکتے کہ نہیں ہے، ہم اپنے خاندان سے باہر، اپنے قبیلے سے باہر نہیں کرنے دیں گے، ان کو اختیار ہے۔ یا ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے گھر کی بیٹی ہے اور گھر کے کسی نوکر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو ماں باپ کو اختیار ہے کہ نہیں، تم ایک دم نیچے گر رہی ہو، ہم اتنا نیچے نہیں گرنے دیں گے، یہ ماں باپ کہہ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ لیکن آخری عورت نکاح کر رہی ہے مہر مثل سے بھی کم ہے، اب تو مہر مثل کا ذکر ہی کیا، ہم تو ماں باپ خود مہر مثل سے نیچے کروا رہے ہیں۔ مہر کی کوئی گنتی ہے ہمارے سماج میں؟ کئی لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارا مہر کتنا ہے نا، اتنا ہلکا کر ڈالے اس کو۔ مہر کو آسان کرنے کے لیے کہا شریعت میں، آسان کرنے کے لیے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ ادھاری میں بھی چلا جائے گا، ایسا رکھ لو، تھوڑا تھوڑا کر کے دینے کی سبیل۔ جو مہر کی 3 قسمیں ہیں نا، 3 کالم ہے نا مہر کے، ایک ہوتا ہے مہر معجل، اس کا مطلب مہر پہلے دے گا پھر عورت کو ہاتھ لگا پائے گا۔ ایک ہوتا ہے مہر موجل، موجل کا مطلب میعادی، اس کا ٹائم فکس کیا جائے گا، کب دو گے یا مہینے واری کتنا دو گے وہ لکھا جائے گا۔ بھائی لوگ آتے ہیں مولوی صاحب کو کلمہ پڑھانے، آپ موجل لکھو، ہمارے یہاں یہ چلتا ہے، پھر ٹائم بتا نہیں رہا ہے کب دو گے، اصل میں دینے کی نیت تو ہے نہیں، وہ صرف یہاں اپنی جانکاری بگاڑنے کے لیے بتاتے ہیں، ایسا لکھو۔ یہ حکومت چلا چلا کے لوگوں نے نا سمجھے مولوی صاحب کا ہم نے بگاڑ لیا، مولوی صاحب کو کوئی نہیں کچھ بگاڑتا ہے، اپنے ہی پاؤں میں کلاڑی مارتے ہیں۔ ایک نکاح ہوا تھا، کچہری میں معاملہ چل رہا تھا، اب وہ اتفاق سے جج صاحب نماز پڑھنے آتے تھے ہمارے وہاں جمعہ کی، تقریر سن لیا انہوں نے، ان کے کورٹ میں ایک مسئلہ تھا، انہوں نے کہا اچھا جج صاحب کو بھی نہیں پتہ معجل لکھا ہوا ہے، وہ جب ہماری تقریر سن لی، ارے باپ رے معجل کا مطلب تو آدھا ہے، عورت نے کیس دائر کیا تھا ہماری مہر کی رقم دلائی جائے، سمجھ گئے؟ تو جج صاحب نے کہا تمہارے نکاح نامے میں تو لکھا ہے کہ مہر دے دیا جا چکا ہے، کائے کا سوال؟ ارے بولے نہیں دیے انہوں نے، تو نہیں دیے تو لکھا کیسے؟ اور مولوی صاحب جانے، مولوی صاحب کو پوچھے تو مولوی صاحب نے کہا یہ لوگ لکھنے بولے، ہم نے لکھے، حکومت تو ہمارے اوپر چلاتے ہیں یہ لوگ، معجل لکھوا لیتے ہیں، کئی لوگ بولتے ہیں معجل لکھو، معجل کا مطلب دے دیے، پتہ ہے نہیں، حکومت کریں گے، اپنی جانکاری بگاڑتے ہیں، عالموں کے اوپر حکومت کرنے کا ایک طرح کا ایک رواج چل گیا ہے۔ اور ایک تکلیف دوسرے پہلو سے بھی ہے کہ ہمارے یہاں نکاح پڑھانے والے کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، ہر داڑھی ٹوپی والا عالم نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے کسی کو بھی عالم بنا لیا ہے، ہم اپنے جن کو مان لیتے ہیں نا تو اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں، بہت اونچی ہستی، فرشتوں کی نسل میں سے اتر کے آیا، ایسا سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر دارالعلوم میں، ہر مدرسے میں، ہر خانقاہ میں ایک طرح کی سند دی جاتی ہے، اسلام میں سند کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیوں سند دیتے ہیں معلوم ہے؟ اس لیے دیتے ہیں کہ جب وہ کہیں دینی کسی کام میں پیشوائی میں جائے تو وہاں والے اس کو جانچ پرکھ لیں سند کے ذریعے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس ہے کہ نہیں۔ میں گوندیا میں شروع سے آیا ہوں، یہ بات کہتا رہتا ہوں، یار کسی کو بھی امامت کے مصلح ہی کوئی معمولی مصلح نہیں ہے، سند دیکھتے نہیں، کھڑے کر لیے کسی کو بھی، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، اس کی تعلیمی لیاقت کا نہیں معلوم، بس ہم نے بلا لیے تو ہم آپ مفتی صاحب بنا ڈالتے ہیں سیدھے سیدھے، اس سے نیچے تو پوسٹ ہی نہیں ہے نا۔ اچھا اب ہم اپنے حساب سے مدرسے سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مدرسہ چلاتے ہیں نا، ایسا مدرسہ یہ مدرسہ ہے، اس کو تو مکتب بھی کہنا پاپ ہے، ایسا چلایا ہم نے۔ مدرسے اس کو کہتے ہیں شروع سے آخر تک پوری دینی تعلیمات ہوتی ہے، ایک سے ایک دینی اسلامی بحثیں ہوتی ہے، جب اصول و فروع کے اوپر معاملات چلتے ہیں وہ مدرسے ہوتے ہیں، جانچ پرکھ ہوتی ہے، سال میں 2 ایگزام ہوتے ہیں اور ایگزاموں کو بہترین باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس حساب سے پھر اس کا نمبر دیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ تو ایسے ایسے مدرسے بنا لیے، یہ MP چھتیس گڑھ مہاراشٹر وغیرہ میں ایسے ایسے مدرسے ہیں، مدرسے کی سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں کون کمیٹی والے، ان کو پتہ ہی نہیں لکھا کیا ہے، دستخط کہاں کرنا وہ بھی بتانا پڑتا ہے، میں نے یہاں صدر صاحب کی دستخط، یہاں سیکریٹری صاحب کی دستخط، یہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ
عالم حافظ بننے کی سند دے رہے ہیں جن کو خود نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ بے شک آپ کہاں تک دھوکہ دو گے دین کو؟ قوم کا پیسہ لائے، اپنی حکومت چلائے، اپنے حساب سے سند جاری کر رہے، سند میں دستخط کر رہے ہیں، اس کو لکھا کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ عام طور پر اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ اصول رکھا تھا، مدرسے وغیرہ کی سرٹیفکیٹ جو دینی تعلیم کی ہے وہ عربی میں ہی چھپتی تھی، عربی میں ہی دیتے تھے۔ اب بھائی لوگ تو قرآن شریف تو پڑھے نہیں ہیں، تو باقی کی عربی کیا سمجھیں گے؟ سمجھ گئے؟ مگر سند میں دستخط کر رہے، سمجھ گئے؟ یہ دستخط کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میاں، یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کا چیک نہیں ہے کہ دستخط کر کے 10,000 دے دیا کسی کو۔ یہ ایک انسان کی زندگی اور ہزاروں انسانوں کے دین کا سوال ہے، سمجھ گئے؟ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے ہم تو اپنے حساب سے بڑے عالم بنا لیں گے، اس کو مسئلہ سونپ دیں گے اپنے حساب سے۔ یہ دین کے ساتھ دغا ہے۔ دین سند چاہتا ہے، کوئی بھی آ کے حدیث پڑھ دے نہیں مانا جائے گا جب تک اس حدیث کی سند نہ ہو۔ بے شک بے شک سمجھ گئے؟ بہرحال مسئلے ایسے ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے بھی بگاڑ رکھا ہے، دوسرے ہم نے جن عالموں اماموں کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے ان کا بھی حال یہ ہے کہ اس بیچاروں کو بھی پتہ نہیں، انہوں نے بھی لوگوں کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ لوگ جیسا کہتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں کہ چلو یار اچھا آدمی ہماری ہر بات مان کے چلتا ہے، صحیح بات، سمجھ گئے؟ جب کہ میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، امام صاحب مصلی میں کھڑے ہو گئے، اس کو احساس ہوا کہ کوئی ایک آدمی آیا نماز کو، کون ہے یہ نہیں پتہ، اور اس آدمی کا بھلا چاہتے ہوئے اپنی نماز کو تھوڑا لمبا کر دیا۔ یہ مسئلے کو شریعت کا مزاج سمجھیے، اس آدمی کا بھلا چاہتے ہوئے نماز کو تھوڑی لمبا کر دیا تاکہ وہ آدمی نماز میں شامل ہو جائے، تو امام صاحب کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر امام صاحب کو پتہ ہو کہ صدر صاحب آ کے انتظار میں ہے اور نماز کو لمبا کر دیا تو سب کی نماز گئی اور پورا گناہ امام صاحب کے ساتھ۔ یعنی جو صاحب منصب ہے اس کا احترام اگر امام صاحب نے مصلی پہ کھڑے ہو کے کر لیا تو اس کا مطلب اللہ کی توہین کیا اس نے۔ بے شک بے شک بے شک، اس دربار میں کھڑے ہو کر کے تم انہی لوگوں کا خیال کر رہے ہو، سمجھ رہے؟ اور آج کیا ہوتا ہے، مسجدوں کے مدرسوں کی ہماری کمیٹی والے وہ زیادہ تر اسی لیے امام کو عالموں کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری ہر بات مان کے چل رہا ہے، مطلب وہ اپنا پرائیویٹ پرسنل نوکر سمجھ رہا ہے اس کو۔ دین کا خادم تو نہیں، دین کا خادم ہوگا تو دین کا خیال کرے گا، دین کا خیال کرے گا تو ان کا خیال نہیں رہے گا، ہے نا؟ اور ایسے لوگوں کو ہم پسند نہیں کر سکتے، ہم تو وہ پسند کریں گے جو ہماری مرضی سے چلے، اللہ رسول کی مرضی جائے طاق پہ۔ اس کا نقصان ہم کو ہر جگہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ نقصان جھیلنا پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ عالم لوگوں کے سامنے عالم کو بولتے ہیں لکھو مؤجل، لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ہمت کھو دیا ہے، آپ کی نوکری کر رہا ہے، وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کی نوکری کر رہا ہے، اس کو بولنے کی ہمت نہیں، وہ سمجھتا ہے کون بحث کرے جھگڑا کرے، جاؤ بھلا ہوگا برا ہوگا تم جھیلو گے، وہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن شریعت کی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، بے شک، سمجھ گئے؟ بہرحال تو یہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر عورتوں کی طلاق ہو گئی اور طلاق ہونے کے بعد وہ عورت کسی مرد سے یا اسی مرد سے پھر سے نکاح کرنا چاہے تو حکم یہ ہے کہ مت روکو، اس کو کر لینے دو۔ آزاد عورت بھی اگر جوان ہو گئی، آزاد لڑکی جوان ہو گئی، وہ کسی آدمی کو پسند کرتی ہے، اگر وہ کفو میں ہے اور مہر مثل کے مطابق نکاح کر رہی ہے تو منع مت کرو۔ ہاں کفو کے علاوہ ہے تو گھر والوں کو منع کرنے کا اختیار ہے، یا مہر مثل سے کم پہ نکاح کر رہی ہے تب بھی منع کرنے کا اختیار ہے۔ مہر مثل سمجھتے ہیں؟ ہم لوگوں نے مہر مثل کو ہی جاننا، مہر ہی جانتے نہیں تو مہر مثل کیا جانیں گے؟ مہر مثل کا مطلب اس کی بہن کا کتنا مہر تھا، اس کا کتنا ہے، اس کی خالہ پھوپھی ماں کا مہر کتنا تھا، اور وہ مہر کیسا، ایک زمانے میں روپیہ تو ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا نا، اب اس کی ماں کے مہر کا حساب دیکھیں گے تو اس کی ماں کا 1500 روپیہ مہر تھا مان لو، اب اس کی بیٹی کا 1500 آپ رکھ لیں گے تو نہیں چلے گا نا۔ اس وقت اس کی ماں کے نکاح کو 1500 میں 1 تولہ سونا ملتا تھا، آج 1500 میں ملے گا کیا؟ سونے کی پالش بھی نہیں ملے گی، ہے نا؟ اصل جو سمن ہوتا ہے نا، سمن اصلی سونا اور چاندی ہے، باقی جتنے نوٹ پھوٹ یہ وہ چیک پھیک یہ سب سمن اصطلاحی ہے، یعنی جب تک چل رہے ہیں تبھی تک دام ہے، ورنہ 8 تاریخ کو مودی جی نے بند کر دیا، ختم، کاغذ بن گیا وہ۔ صحیح بات، یہ جب تک چلے تبھی تک دام ہے،
تو یہ اس کے اوپر بیس نہیں رکھا ہے، شریعت میں جو بیس ہے نا وہ ثمن اصلی کے اوپر۔ اب آپ لوگ اس کو مسئلے کو لیتے ہوئے آگے بڑھیے۔ آج جو مہر وغیرہ کے معاملات میں مولوی صاحب کی تقریر سن کے ایک صاحب جوش میں اٹھے، میں آج ہی ادا کر دیتا ہوں۔ کتنا مہر بھائی؟ میرا 2100 روپیہ ہے۔ گئے بیگم کو بولے یہ لے 2100، اور فرصت پا گئے، واہ میں نے ادا کر دیا۔ سوچنے کی چیز ہے 40 سال پہلے نکاح کرے تھے تب 2100 کا 2 تولہ سونا تھا، آج 2100 دے رہے، 2100 میں سونے کی پالش بھی نہیں ملے گی۔ 40 سال پہلے نکاح ہوا تھا نا آپ کا، اس وقت 2100 روپے کا 2 تولہ سونا ملتا تھا، آج کتنا ملتا ہے؟ تو آج کم سے کم 1 لاکھ ہے نا اس 2100 کا دام۔ بے شک اس وقت کا 2100 تھا، آج کا 1 لاکھ ہے وہ۔ اب دے رہے تو اب 1 لاکھ دو۔ یہ نہیں سوچتا ہے، نہیں سوچتا ہے یار 1500 روپے کے لیے کیا مولوی صاحب کی بار بار تقریر سننا، 2000 کے لیے کیا تقریر سننا، چل دے 2000۔ یہ جوش آپ کو 40 سال پہلے آنا چاہیے تھا، اب آ رہا ہے نا؟ تو ادا کر دو، اب بھی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپیہ تو دو کم سے کم، اس وقت کے 2100 کا دام تو دو، آج کا 2100 دے رہے ہو آپ۔ بہرحال تو حکم یہ ہے مہر مثل سے کم نہ ہو اور غیر کفو میں نہ ہو۔ اگر جوان عورت لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے تو حکم یہ ہے کہ منع مت کرو، اس کا نکاح کر دو، بلکہ اس کے نکاح کا انتظام کر لو، گواہ بلا لو، نکاح پڑھانے والے بلا لو، اپنے رشتہ دار سماج کے 2-4 لوگوں کو بٹھا لو تاکہ لوگ دعائیں کریں۔ اسی لیے کہا گیا ہے ہم لوگ بارات لگانے اور انتظام کرنے، منڈے کا کھانا، منگنی کا کھانا ہے نا، پورا بہانہ، مٹھائی اور چٹائی سارے کچھ کرتے کرتے معلوم ہے لڑکی بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سب چونچلہ بازی کرتے کرتے ہم نے نکاح اور شادی کو اتنا مہنگا بنا ڈالا ہے، اتنا مہنگا کر لیا ہے کہ غریب کی لڑکیاں کسی امیر کے گھر کے شادی میں چلی گئی، وہ سوچتی ہیں یا اللہ اتنا سارا لگتا ہے شادی میں، ہمارا باپ تو خواب میں بھی نہیں لا سکتا اتنا۔ وہ پھر اپنا انتظام سوچنے لگتی ہے کہ اس کے انتظام میں تو رہ نہیں سکتی، چلو اپنا راستہ دیکھ لو۔ پھر وہ مسلمان ملے کہ 2 سلمان ملے، ہے نا، مسلمان ملے کہ 2 سلمان ملے، کسی کے ساتھ بھی بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس کے گناہ گار ہیں۔ اگر سماج کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو مت کہو کہ ہم سماج کے کوئی ہستی ہیں، ہے نا۔ کائے کو خادم کہتے ہو؟ بڑے آتے ہیں قوم کی خدمت کرنے والے، بڑے جذبہ، منہ سے اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو، کچھ کرو اللہ اجر دے گا، ہے نا۔ دنیا والوں کے سامنے یہ نہ بتاؤ کہ ہم یہ کر دیے، ہم نے وہ کر دیے، ہم یہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے آپ۔ اللہ کی مرضی ہے جس سے جو کروا لیتا ہے، کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ چاہتا تو اپنے دین کا کام از خود باقاعدہ خود بخود کروا لیتا، آپ کا محتاج نہیں ہے وہ۔ یہ تو ہمارے اوپر اس نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم کریں اور اس کا ثواب حاصل کریں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک طرح کا انعام ہے اللہ کا کہ ہم اس کو کر کے ثواب حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، ورنہ اللہ چاہتا تو اپنے آپ ہو جاتا۔ میں ایک مثال بتا رہا ہوں، کتوں کی شادی بیاہ کا انتظام کسی نے کیا آج تک؟ وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نسل چلتی ہے نہیں چلتی ہے؟ بیل بکریوں کی اس کی شادی ہوتی ہے، نسل چلتی کہ نہیں چلتی ہے؟ اللہ پاک چاہتا تو انسانوں کو ایسے چلا دیتا، مگر شرافت کا دامن آپ کو جو دیا، شرافت کا چولا، اس کے ساتھ کچھ احکام بھی دیے۔ شریف ہو، تہذیب میں رہو، تہذیب کے تقاضے کے مطابق چلو تو وہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، نہیں تو بندروں کے جیسے کودکتے پھرو۔ کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور سب سے بڑی بات مسلمان بنایا، اپنی محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، تو محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اس کے حساب سے کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی ہیں۔ ہم صرف محبوب کی امت ہے جہنم سے ہم نہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، نعرہ لگانے سے نہیں ہوتا، محبوب کی امت ہونے کا کچھ تو حق ادا کرنا پڑے گا۔ خالی ہم نعرہ لگائے، محبوب کے نام پہ بریانی کھا لیے، جنتی ہو گئے، ایسے نہیں ہوتا۔ ابھی آیت گزری ہے تو 3 دن 4 دن پہلے، ہے نا، کیا اس گھمنڈ میں ہو کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس صحابہ سے اللہ فرما رہا ہے، صحابہ جو ہمارے زمانے کے کروڑوں غوث سے اوپر کا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کو اللہ فرما رہا ہے بنا آزمائش کے جنت میں جانے کی امید مت رکھو، گھمنڈ میں مت رہو کہ جنت میں چلے جاؤ، اور ہم آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں جنتی ہیں۔ ہمارے نعت خواں لوگ، خطیب لوگ، اناؤنسر لوگ محفلوں میں، اسٹیجوں میں
میرے سنی جنتی مسلمانوں، ایسا بول بول کے ہم کو امید دلا دیا کہ نہیں ہم تو پکے جنتی ہیں. بہت بڑے مولانا 50,000 روپیہ 1 گھنٹے کا لیتے ہیں، وہ بول کے گئے ہم کو کہ جنتی ہے. ہو گیا کام. وہ نہیں سمجھتے کہ جو دین کی بات بتانے کے لیے 1 گھنٹے کا 50,000 طے کرتے ہیں وہ جائز بھی کرتے ہیں کہ ناجائز کرتے ہیں. پہلے خود ان کے جنت کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جو تقریر کا نذرانہ طے کر لیتے ہیں نا، یہ ناجائز ہے. بے شک بے شک. تو وہ ناجائز کر کے تو آ رہے، وہ ناجائز. اچھا جو چیز حرام ہوگی کیا اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں. سوچنے کی چیز ہے نہیں. جیسے بلی کا بچہ پیدا ہوا، بلی حرام ہے نا، اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو کیا وہ مرغی کی طرح حلال ہوگا؟ وہ بھی تو حرام ہی ہوگا نا. بالکل ایسے ہی جو فکس نظرانہ کر کے ایسا کرتے ہیں، اللہ بچائے رکھے. اور ہمارے سنیوں کو بغیر اس کے چارہ ہی نہیں ہے. کیا سمجھے؟ اللہ ہی رحم فرمائے. کہاں کہاں آپ کو راستہ دکھایا جائے. ہر جگہ تو ہم نے غلط راستے پہ قدم رکھا ہوا ہے. بس یہ ہے کہ دعویٰ نہیں چھوڑ دیں کہ ہم جنتی ہیں. یہ دعویٰ بڑا پکا ہے کہ ہم جنتی ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ عورتیں کے گھر والوں انہیں نہ روکو کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں. ہاں زبردستی کی نہیں، شریعت کے موافق اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، قاضی بولتے ہیں نا. اگر وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو تم بھی مت روکو، کرنے دو نکاح. یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کس کو دی؟ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو. اور ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کچھ جو چاہو کرو. اگر ایمان ہے تو عورتوں کو نکاح کرنے دو، موافق شرع جس پر رضامند ہو جائے اس پہ نکاح کرنے دو، مت رکو. یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے. ورنہ طلاق والی عورت سماج میں اگر گھر میں بیٹھی رہے گی کئی مردوں کو خراب کر ڈالے گی. سمجھ گئے؟ جوان اور لڑکی کہیں بیٹھی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے تو کچھ بھی خرافات کا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے. اس لیے جوان ہو کے نکاح کرنے دو. دہیج کا، اس کا، اس کا، منگنی، یخنی، بریانی ہے نا، طولانی لمبانی کا انتظار کرتے کرتے عمریں خراب مت کرو. اور ہم لوگوں نے یہی سب لاگو کر لیا ہے اپنے سماج میں اور اس کا نتیجہ ہے کتنا افسوس کا مقام ہے. میرے جانکاری میں کم سے کم اپنے گوندیا میں 2500 لڑکیاں کافروں کے ساتھ چلی گئیں. کون اس کا جواب دار ہے؟ اس کے جواب دار ہم ہی ہیں. آج سے ایک بات طے کر لیجئے، لڑکی کی شادی ہوگی، بارات کی دعوت ہوگی، ہم جائیں گے، دعا دینے، کھانا نہیں کھائیں گے. بے شک. اور نصیحت دیں گے کہ میاں یہ سب خرچہ فالتو مت کرو. ہاں لڑکے کی شادی ہے، ولیمہ کی دعوت دی ہے تو کھائیں گے، وہ سنت ہے. لڑکی گھر میں دعوت کھانا سنت ہے ہی نہیں. ہم نے فالتو کے خرچے بڑھا دیے ہم اپنے مزے کے چکر میں. اپنے مسلمان بھائیوں کا بھلا چاہتے ہوئے آپ منع کریے کہ سب انتظام مت کرو. میاں جو بارات والے آ رہے ہیں نا ان کے کھانے کا انتظام کرو، بس چھوڑو. وہ بھی تو مانتے نہیں، ہاں وہ بھی تو مانتے لڑکی والے، وہ ارمان رہتے ہیں، اس لیے رہتے ہیں کہ وہ 10 کے یہاں کھائے رہتے ہیں. اور 10 لوگ پھر ایسا آنکھ تیز کیے ہوئے، دانت تیز کیے ہوئے، زبان کی نوک باہر کیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کچھ بھی کمی ہوئی تو ہم بولیں گے کیسا یہ کھانا ہے کیا تمہارا. وہ بیچارہ مجبوراً، کوئی نہیں چاہتا جیب کا پیسہ خرچ کرے. میاں وہ ارمان اس لیے ہے، وہ صرف بتانے کا ہے. ارمان دل سے اندر سے تو نکل جاتی ہے جان، اوپر سے ارمان بتاتا ہے. سمجھ گئے؟ لڑکی بھی تو بولتی نا، ہماری لڑکی گھر والے بولتے کہ لڑکی پڑھ رہی ہے 2 سال لڑکی کو. بہت سارے مسئلے ہیں. لڑکی جوان ہو جائے نکاح کرنے میں دیر مت کرو. یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے. اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ کی بات کیا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ہے. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی اس کے اندر کتنے راز و نیاز ہے، کتنی باریکیاں ہیں، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. کیوں ایسا حکم دیا ہے اس نے؟ سمجھ گئے؟ اگر نکاح نہیں کرے، ایسے جوانی میں چھوڑ دیے تو کچھ بھی گناہ کا قدم اٹھا سکتی ہے نا. اور ہم انتظامیں کرتے رہ گئے، معلوم ہے کافر کے ساتھ چلی گئی. لے لو اپنا انتظام، اپنے سماج کو لے کے بیٹھ کے کھاؤ. اچھا اس کے بعد پھر ہم سے ایسا نہیں بنتا کہ چلو تم کفر اختیار کر لیے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، پھر چھپا کے دہیج بھیجتے ہیں.
مطلب بچی کے کفر پر راضی ہے، اور کسی مسلمان کا کفر کے اوپر ایک آن کے لیے بھی راضی ہونا کفر ہے، یہ بھی کافر ہو گیا. سمجھ گئے؟ آپ اگر یہ چاہے کہ چلو بیٹی چلی گئی اپنی مرضی سے تو جاؤ بیٹی خوش رہو، آپ بھی گئے. سمجھ گئے؟ چونکہ وہ مرتد ہو کے گئی ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے. آپ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ قرآن پاک میں نہیں سنا؟ جب آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میقات پہ گئے تھے، ادھر بچڑے کو پوجا تھا، تو اللہ کا حکم کیا آیا تھا؟ جو قریبی رشتہ دار وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے، یہ اس کی توبہ ہے. یہ حکم آیا تھا نا؟ بالکل. تو آپ کے اوپر کیا لازم تھا؟ بیٹی اگر چلی گئی تو ہے نا، مرتد ہو کے گئی ہے اور آپ دہیج پہنچا رہے ہو، مطلب آپ بھی گئے. سمجھ گئے؟ اب اگر ایسے آدمی کا جنازہ پڑھنے سے مولوی صاحب منع کرے تو مولوی صاحب گناہگار ہیں؟ سمجھ گئے؟ اگر آنا چاہے تو کیا چھوڑ کے سب کیا چھوڑ کے؟ سب چھوڑ ہاں، پھر سے مسلمان ہونا پڑے گا، پھر سے سارے کچھ اپنانا پڑے گا. اور مرتد کس وجہ سے ہوئی؟ اگر وجہ دینی ہے، یہ تو عیش ہو گئی دنیا وہی وجہ ہے. اگر دینی وجہ سے ہوئی تو اس کے ردت کو توبہ قبول کرنے کا اختیار بادشاہ اسلام کو بھی نہیں ہے. جس کو کوئی مرد یا عورت کسی دینی بنیاد پر مرتد ہو گئی، یعنی اسلام کے کسی رکن یا کسی امر کے اوپر شک کرتے ہوئے یا اس کی مخالفت کرتے ہوئے یا بغاوت کرتے ہوئے کفر میں گئی، تو اگر وہ توبہ کر کے بھی آنا چاہے تو بادشاہ اسلام کو حکم ہے اس کو قتل کر دو. یہ اس کی دنیا میں سزا ہے، آخرت میں اللہ اس کا حساب جانتا ہے کیا ہونا ہے. لیکن اگر کسی دنیاوی لالچ میں، ڈراوے میں، دھمکاوے میں، بہکاوے میں، پھسلاوے میں، عیش میں چلی گئی تو ایسی صورت میں اس کی توبہ قبول ہے، اس کی توبہ قبول ہے. وہ اس کو مسلمان بنانا پڑے گا واپس پھر سے، اور پھر اس کو ڈائریکٹ کسی مرد سے نکاح نہیں کروا سکتے. پھر وہ بھی اس میں آ گئی نو مسلم کے حکم میں. اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام پر پکی جم رہی ہے کہ وہ اپنے خرافات پہ ہے. بے شک. سمجھ گئے؟ یہاں تو کافروں کے بچیوں کو لا لیتے، بولتے نکاح پڑھا دو، وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، مسلمان ہونا چاہتی ہے، نکاح پہلے چاہتی ہے. سمجھ گئے؟ مسلمان بنانے کا حکم ہے، کسی مسلمان خواتین کے مسلمان کے گھروں میں اس کو رکھ دو، 6 مہینہ سال بھر اس کو دیکھو کہ اسلام پر قائم رہتی ہے کہ نہیں رہتی، اسلام کو دل سے اپناتی ہے کہ خالی اسلام کے لیے اپناتی ہے کہ اسلام کو عمران کے لیے اپناتی ہے. اگر اسلام کو عمران کے لیے اپنا ہے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نکاح کا. اگر اسلام کو اسلام کے لیے اپنا رہی ہے، یہ بات ثابت ہو جائے تب جا کر کے اس کا نکاح کرنے کا حکم ہے. ورنہ دین کو اتنا سستا مت بنا لو، کسی کے اوپر بھی پھینک دیا، وہ معلوم ہوا کہ آج نکاح کر دیے، کل وہ لوٹا لے کے مندر جا رہی ہے جل چڑھانے کو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کی پتہ ہی نہیں بتا رہا ہوں. نکاح کرنے کے 1 ہفتے یا 1 مہینے ہوا تھا، 15-20 دن کی بات ہے، وہ ایسے جل چڑھانے کے. ایک ہم کو روک کے، ہم تو پہچانتے تو تھے نہیں، یہ پہچانتے حضرت؟ میں نے کہا نہیں. اور تو کو کیا پہچانو، یہ کون ہے؟ ارے وہ جو نکاح ہوا تھا نہیں، آپ نے پڑھا تھا کیا؟ میں نے کہا میں نہیں پڑھا تھا، ایسے ان کے نکاح یہ وہی ہے. اللہ کی پناہ. میں نے کہا کیا مطلب ہے نکاح پڑھانے کا؟ تم نے نکاح کی توہین کیا نہیں کیا؟ نکاح کی توہین کیا ہی نہیں کیا. نکاح کی پہلی بنیادی شرط ہے نا ایمان ہو. بے شک. مطلب ایمان ہی نہیں ہے. اب پڑھانے والے کا کیا حق حاصل ہوگا؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بس اپنی بات منوانے کے فکر میں رہتے ہیں. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اب اس سے پہلے چونکہ طلاق وغیرہ وغیرہ کا ذکر ہوا تو فطرتی طور پر نیچرلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس عورت کو طلاق ہوئی اس کی گود میں اگر بچہ ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس کا جواب ہے اس آیت میں، اس کا حل بتایا اللہ تبارک تعالیٰ. کیا فرما رہا ہے؟ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہیں. 2 برس دودھ پلانے کا یہ اختیاری حکم ہے. ماں باپ چاہیں
تو 2 سال پورے ہونے سے پہلے اگر بچے کی دوسری خوراک میں دل لگ گیا ہے، دوسری خوراکیں کھا لیتا ہے، کھانا پینا ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اس کی جان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو 2 سال پورے ہونے سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ لیکن جو کامل کرنا چاہتا ہے کہ ہم پورا دودھ پلانے کا حق ادا کریں گے تو 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا نہیں ہے۔ لیکن اگر دودھ پی لیتا ہے، بچہ پیتا ہے، تو 2.5 سال تک رضاعت ثابت ہوگی، اس کے بعد نہیں۔ بچے کی عمر کی 2.5 سال، یعنی کل ملا کے 30 مہینہ، کتنا؟ 30 مہینہ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 2.5 سال۔ اب یہ بیٹا بیٹی، لڑکا لڑکی ہر ایک کے لیے ہے، کسی کے لیے کوئی الگ حکم نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی وڈمبنا، بہت بڑی کمی یہ بھی پائی جاتی ہے، بی بی جی لوگ بتاتی ہیں لڑکے کو 2.5 سال پلانا پڑتا ہے، لڑکی کو 2 سال پلانا پڑتا ہے۔ یہ الگ الگ حکم لے کے آ گئے۔ کیوں بھائی؟ بولے لڑکیاں جلدی بڑھتی ہیں نا۔ کئی لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کے اوپر کم حق رہتا ہے نا، یہ خرافات کی سوچ ہے۔ 2 سال سب کا ہے، لڑکا لڑکی میں اس میں کوئی دودھ میں کیا ہے کوئی فرق؟ یہ کوئی جائیداد ہے جس کا بंٹوارا ہو رہا ہے؟ دودھ میں کوئی حکم میں فرق نہیں ہے، کیا سمجھے؟ مسئلہ، ماں چاہے طلاق والی ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچہ کو دودھ پلانا واجب ہے۔ کب؟ اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت و استطاعت نہ ہو۔ باپ اگر اپنے بچوں کو کسی عورت کو اجرت دے کر کے دودھ پلوا سکتا ہے تو ماں پر واجب نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ دودھ پلانا، بچے کی پرورش باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی نہیں۔ ماں اگر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے یہ اس کا احسان ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بھائیوں کو بولتے ہیں کہ ماں سے اپنا دودھ معاف کروا لو، دودھ کا حق معاف کروا لو۔ کیا بولتے ہیں؟ باپ سے نہیں معاف کرواتے، ہے نا؟ کیونکہ ماں کے اوپر دودھ پلانا واجب ہی نہیں ہے۔ ایک صورت میں ماں کے اوپر دودھ پلانا بچے کو واجب ہے کہ جب باپ کو اجرت پر دودھ پلانے کی قدرت نہ ہو، یا اجرت پر دودھ پلانے والی کوئی عورت ہی نہیں ملتی ہو۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں عام طور پر آج کوئی کسی کے بچوں کو پیسہ لے کے دودھ نہیں پلائے گی، ہو سکتا ہے کہیں کوئی پلاتی بھی ہو، لیکن عام حالات ایسے ہیں کہ نہیں پلاتے۔ تو یہاں تو بیچارے کو ملنا ہی مشکل ہے، تو اپنے بچوں کو کیسا پالے گا؟ تو ایسی صورت میں ماں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کرے، دودھ پلائے اس کو۔ سمجھ گئے؟ تو یہ واجب اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس کا حق ہے، یہ واجب اس وجہ سے ہے کہ بچے کی جان کو بچانا یہ اسلام کے حساب سے واجب ہے، فرض ہے، اور اس کا راستہ صرف یہی ہے۔ اگر اس کا کوئی دوسرا راستہ نکل سکتا ہے، مثلاً بوتل کا دودھ پی کے، بکری کا دودھ پی کے بچہ پل سکتا ہے، تو پھر واجب نہیں رہے گا۔ سمجھ گئے؟ بکری کا دودھ پی کے، گائے کا دودھ پی کے اگر بچوں کو پالا جا سکتا ہے تو ماں کے اوپر واجب نہیں رہے گا۔ یہ ہے یہاں پہ واجب کہنے میں ایک اور مصلحت ہے۔ جو اپنے بچوں کو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے اس کو 2 سال پلانے کا حکم دیا، اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ 2 سال جس بچے کو دودھ پلا دیا جاتا ہے، اس بچے میں اللہ کی جانب سے قدرتی طور پر اس کے بدن میں اتنے طرح کے اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتے ہیں کہ کافی ساری بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس بچے میں۔ جو ماں کا دودھ نہیں پیتا بچہ نا، وہ کمزور ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اوپر سے دکھنے میں غبارہ جیسا موٹا تگڑا دکھے، لیکن وہ بیماریوں سے لڑنے کی ویسی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے ہمارے یہاں پہلے پرانے پہلوان لڑتے تھے نا، ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ، کیا دم ہے تو لڑکے بتاؤ، مطلب کیا بولتے تھے؟ ماں کا دودھ پیا ہے تو۔ یہ حالانکہ فضول بات ہے، آپ اپنی بات پر گھمنڈ کرو، ماں کے دودھ کے اوپر کیا جتا رہے ہو؟ وہ تمہارا حق تھوڑی تھا، وہ تو ماں کا احسان ہے، ان کو پلا دیے۔ اگر کوئی دودھ پلانے والی مل رہی ہے، باپ دوسرے طریقے پر بچے کو پال سکتا ہے، ایسی صورت میں ماں کے لیے مستحب ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، یہ مستحب ہے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہیں، یعنی اس مدت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر بچہ کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو تو اس سے پہلے دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پورے حقوق دوں بچوں کو،
تو اس کے لیے یہ ہے کہ مدت پوری کر لو، 2 سال تک پلاؤ، اس سے زیادہ نہیں پلاؤ۔ اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ ہے نا، جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور، اچھے طریقے پر۔ اب عورت آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو آپ عورت کو کھلاؤ گے تب نہ دودھ اترے گا۔ تو ایسی صورت میں عورت کا لباس اور اس کا کھانا پینا مرد کے ذمے ہے، چاہے وہ اپنی بیوی ہو یا کسی اور عورت کو آپ نے بچہ پالنے کے لیے دیا، تب بھی اس کے کھانے کا انتظام اور اس کے پہننے کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بچوں کا۔ ابھی یہاں پہ 2 چیزوں کا انتظام اللہ نے، دیکھیے کتنی مصلحت ہے اس میں، اس کی مصلحت بزرگان دین ہمارے واضح فرماتے ہیں، اس لیے اولیاء کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، وہ سمجھاتے ہیں۔ اگر ماں بے پردہ بچے کو دودھ پلائے گی نا تو بچہ بے حیا ہوگا، اس لیے اللہ نے حکم دیا کھانا، اس لیے کہ بغیر کھانے کے عورت کے بدن پہ دودھ کہاں سے نکلے گا۔ کپڑا کیوں لازم کیا اللہ نے، اس کا لباس بھی اچھا ہو تاکہ وہ بے پردہ ہو کے بچے کو دودھ نہ پلائے، کیونکہ ماں اگر بے پردہ ہو کے بچے کو دودھ پلائے گی تو بچہ بے حیا ہو جائے گا، اور اسلام نہیں چاہتا بچہ بے حیا ہو، سمجھ گئے؟ اس لیے اس کے لباس کو بھی لازم قرار دیا باپ کے اوپر۔ اور بچے والے پر لازم ہے کہ عورتوں کا کھانا اور اس کا پہننا حسب دستور دے۔ حسب دستور کا مطلب ہے اپنی حیثیت کے حساب سے، بغیر تنگی اور فضول خرچی کے۔ ہاں، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر، ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچہ سے، یعنی اس کے خلاف مرضی دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ ماں کو ضرر نہیں دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماں نہیں پلانا چاہتی بچے کو دودھ، آپ زبردست نہیں کر سکتے کہ تم کو پلانا ہی پڑے گا، سمجھ گئے؟ ایک یہ معنی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے مانوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے خون سے بنتا ہے بچہ۔ ماں اپنے بچے سے مانوس ہوتی ہے، وہ خود دودھ پلانا چاہتی ہے، آپ زبردستی اس سے چھین کے کسی دوسرے دودھ پلانے والی کو نہیں دے سکتے۔ اگر ماں دودھ پلانا چاہتی ہے تو پلانے دو، ماں کو ذرا نہیں دیا جائے گا اس کے بچے سے، اور نہ بچے والے کو، نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے نقصان پہنچایا جائے۔ اب ایسا نہیں کہ ماں دودھ پلا رہی ہے، چل میاں 500 روپیہ روز کے دودھ کے پیسے دے مجھے، نہیں کر سکتی، وہ اولاد ہے تو اولاد کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا، یہ بھی ہے مسئلہ، یہ ہے موافق دستور۔ اب ایسا نہیں ہے کہ عورت اب دودھ پلا رہی ہے تو وہ پیسہ مانگنے لگ جائے کہ چلو۔ عورت جب تک اس مرد کے نکاح میں یا اس کے طلاق کی عدت میں ہے تب تک اس کے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مانگنے کی حقدار نہیں ہے۔ اگر اس نے طلاق دے دیا اور عدت نکل گئی، اس کے بعد جو دودھ پلا رہی ہے تو اس دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ اسی کو کورٹ نے گھما پھرا کے کچھ اور کر دیا، کیا طلاق ہو گئی اس کا خرچہ دینا لازم ہے۔ وہ خرچہ کہاں لازم ہے؟ بچہ ہے اس کے ساتھ، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر بچہ دودھ پی کے 2 سال کا ہو گیا 2 سال تک دینا پڑے گا، چلو بچہ 2 سال سے کم کا ہے، 2 سال پورا ہونے تک چلو وہ دودھ دینے پلانے کا پیسہ دے گا باپ، 2 سال پورا ہو گیا وہ بچے کو لا لے گا، کام ختم۔ آپ کاہے کو دے گا؟ یہاں 30 سال تک پیسے دے رہے ہیں لوگ، کورٹ نے آرڈر سنایا ہوا ہے، کوئی سنوائی نہیں بیچارے مردوں کی، مردوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں عورتوں کے اوپر ظلم ہے، یا مردوں کے اوپر ظلم کیے پڑی ہے کورٹ، ہے نا؟ 30 سال تک پیسے دے رہے ہیں، آدھی تنخواہ کٹ کے چلی جا رہی ہے، کیا کرے گا آدمی؟ مجبور ہے، زیادہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اور یہ مجبوری بھی ہم نے خود سے پال کے رکھی ہے، کیونکہ اپنے شہروں میں ہم نے دارالقضا بنائے نہیں ہے، صرف ذرا سی بات میں کورٹ دوڑتے ہیں، تو کورٹ دوڑیں گے تو وہ آپ کو اپنے بوٹ میں پہنائیں گے، بالکل۔ ولا مولود اللہ بولدی، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے ہی تکلیف دیا جائے۔ ماں کو ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو، اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو، یہ بھی یہ معنی ہے، یعنی ماں اپنے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ کیسا نقصان نہ پہنچائے؟ وقت سے دودھ نہ پلائے، اس کی نگہبانی نہ کرے۔ اب معلوم ہے کہ کسی کے باپ نے طلاق دے دیا، کو بولتے ہیں نا کیا سانپ، کیا سانپ کا پلہ سپولیا بولتے ہیں نا، ابھی تو طلاق دے دیا، بچے نے تھوڑی دیا طلاق آپ کو۔ اب ایسا ہے کہ تمہارے باپ نے طلاق دیا تو چلو دودھ نہیں پلاتی،
ایک طرف کو ڈال دیا، اچھے سے نگہبانی نہیں کر رہی، تو یہ بھی نہیں ہے، شریعت حکم دیتی ہے نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کو ضرورت مت دو، ہے نا؟ تم اس کو اپنی اولاد مانو نہ مانو، اس کے باپ کو اپنا شوہر مانو نہ مانو، اللہ تو اپنا بندہ مانتا ہے نا، اللہ اپنے بندے کے لیے رحم فرماتا ہے نا، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تم، اور باپ کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنے اولاد کو نقصان مت پہنچاؤ، ہے نا؟ ہم لوگ کیا ہے، خالی اولاد کے اوپر حق اپنا جتاتے ہیں، ہر باپ چاہتا ہے، اور کیا بولتے ہیں، بچے ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتے، سب سے پہلا تو تمہارے اوپر بچوں کا حق ہے، تم نے کون سا خیال کیا؟ یہ پہلا سوال تو ماں باپ سے ہوگا نا، تو تم اپنے بچوں کا خیال کرے کیا، ان کے حقوق ادا کرے کیا؟ بچے کا ماں باپ کے اوپر، بچے کا باپ کے اوپر سب سے پہلا حق ہے، اس کے لیے اچھی ماں ڈھونڈو، دیندار ماں ڈھونڈو، یعنی آپ جو نکاح کرنے کے لیے تلاش میں نکلے نا، تو سب سے پہلے آپ کے بچے کا آپ کے اوپر یہ حق ہے، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، 2-4 سال بعد پیدا ہوگا، وہ ابھی سے آپ کے اوپر اس کا یہ حق لاگو ہو گیا کہ اچھی خاندانی شریف نیک دیندار عورت ڈھونڈو جو آپ کے بچے کی ماں بنے، سمجھ گئے؟ جب آپ نے نکاح کر لیا تو موافق شرع اس کے ساتھ رابطہ رکھو، اور اس کو شریعت کے حساب سے ان کو کھانا خرچہ عزت و احترام دو، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا خیال رکھو۔ تو یہ بچے کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، یہ سب تو کرتے نہیں۔ اب 100 میں سے 50 لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کی نیت سے نکاح کرنے جاتے ہیں، عام طور تو ہمارے بھائی کو مستی نکالنے کی نیت رہتی ہے، کون سوچتا ہے کہ ہم بچے ہوں گے، بچے اچھے ہوں گے، کیسے کیا، وہ تو یہ سب سوچتے ہی نہیں، وہ تو اس وقت نیتیں میں نہیں ہوتی۔ شروع سے اسلام نے تاکید فرمائی ہے کہ مستی نکالنے کے لیے عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے، تو اولاد حاصل کرنے کی نیت کرو، ہے نا؟ تو یہ ہے نا نیت، اور وہ تو کرتے نہیں، اصل نیت وہ کرنے کی تھی۔ یہ بچے کا پہلا حق مار جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بچے بات نہیں سنتے، کہاں سے سنیں گے، پہلے ہی حق تم نے اس کا گنوا دیا۔ بچے کا حق آپ گنواؤ گے تو آپ کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ وہ آپ کا حق ادا کرے؟ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا، ایک ہاتھ سے تالی تھوڑی نہیں بجتی، تو آپ کے اوپر پہلے بچے کا حق ہے، بعد میں آپ کا بچے کے اوپر ہے۔ اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو نقصان دے۔ ہاں، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی ایک تو باپ کا حکم اللہ نے بتا دیا، لیکن اگر باپ مر گیا ہے تو بچے کی پرورش کا کیا ہوگا؟ تو باپ کا قائم مقام جو ہے، اس کا چچا ہے، باپ کا بھائی ہے، باپ کا باپ ہے، سمجھ گئے؟ تو جو بھی اس کا ولی ہے اس کے اوپر اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی۔ اب اتنے قانون قاعدے کے بعد کیا بچہ یتیم ہے؟ نہیں، لیکن نہیں، پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنے محبوب کو بچپنے میں ہی، پیدائش سے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم کر کے یتیمی میں پرورش کر کے یہ سکھا دیا کہ یتیم کا بھی مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ یتیم کی خدمت کا ثواب، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دگنا سے دگنا بڑا بڑا کے عطا فرمایا، یہ دیا۔ اس کے بعد کیا بچہ محروم رہ سکتا ہے، مفلس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے حقوق قاعدے کے ساتھ قرآن پاک میں حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، سمجھ گئے؟ مگر ہم یہ سب نہیں سمجھتے، ہم تو صرف اپنے مطلب کی باتیں ڈھونڈتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے۔ اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ جو دینا ٹھہراؤ بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ دودھ پلانے کی جو اجرت طے کیے اس کو اچھائی کے ساتھ دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ جگہ جگہ اللہ پاک تاکید فرماتا ہے، یہ یاد رکھنا، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔